مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی، مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی، نہیں بھولی ہے دنیا پھر ادا صدیق اکبر کی۔ اور اس سے بڑھ کے کیا ہوگی ثنا صدیق اکبر کی، اور اس سے بڑھ کے کیا ہوگی ثنا صدیق اکبر کی۔ نبی تعریف کرتے تھے صدا صدیق اکبر کی، نبی تعریف کرتے تھے صدا صدیق اکبر کی۔ پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے تو اللہ کا رسول بس۔ حضرات محترم، قرآن مقدسہ کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ میں اس کے تعلق سے کچھ گفتگو کروں گا۔ حدیث مصطفیٰ ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کے لیے کوئی نہ کوئی وزیر ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ان کے وزراء ہوتا ہے، خلیفہ ہوتا ہے، مگر میرے سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے لیے دو وزیر آسمان میں رکھے ہیں، دو وزیر زمین پہ رکھے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ جو دو وزیر آسمان میں ہے اس کا نام کیا ہے؟ میرے سرکار فرماتے ایک کا نام جبرائیل ہے، دوسرے کا نام میکائیل ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ جو دو وزیر زمین میں ہے اس کا نام کیا ہے؟ میرے سرکار فرماتے ہیں جو دو وزیر زمین میں ہے اس میں سے ایک کا نام ابو بکر ہے، دوسرے کا نام عمر ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 جمادی الاخری کو آپ کا وصال باکمال ہوا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرنے والا۔ محبت کئی طریقے سے ہوتی ہے، لیکن ابو بکر صدیق وہ ذات بابرکات ہے جن کو صداقت کا آفتاب کہا گیا ہے۔ صدیق کے معنی ایسا سچا، جہاں سے صداقت ختم ہو جائے وہاں سے ابو بکر صدیق کی صداقت شروع ہوا کرتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف صحابی نہیں ہے، صحابہ وہ ہے جس نے میرے سرکار کو حالت ایمان میں دیکھا اور حالت ایمان ہی میں اس کا وصال باکمال ہوا، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ صحابی کا ایک یہ ہے کہ حدیث مصطفیٰ سے صحابیت ثابت ہے، حدیث سے صحابی ہونا ثابت ہے، لیکن ابو بکر صدیق وہ صحابی ہے صرف حدیث سے نہیں بلکہ قرآن سے جس کی صحابیت کا ثبوت ملتا ہے۔ یعنی اگر کوئی ابو بکر صدیق کی مخالفت کرتا ہے گویا وہ قرآن کی مخالفت کرتا ہے، اور قرآن کی جو مخالفت کرتا ہے وہ کبھی جنتی ہو نہیں سکتا ہے۔ قرآن کی مخالفت کرنے والا کبھی جنتی نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو بکر صدیق کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ قرآن سے جس کا ذکر ثابت ہے، رب نے ارشاد فرمایا الذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، جس کی صداقت اور جس کی تصدیق کرنے والے کا ذات کا ذکر قرآن میں ہے اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ اور ذکر فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق ذات بابرکات ابو بکر صدیق کی ہے۔ فرماتے ہیں اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ ثانی اثنین، جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق دونوں ہجرت کر کے مکے سے مدینہ شریف جا رہے ہیں، تو آپ جانتے ہیں کہ اس مقام پر رکے جس کو غار ثور کہا جاتا ہے۔ غار ثور بہت ہی اونچائی، بہت ہی بلندی پر ہے، لیکن محبت کیا ہوتی ہے، لوگ پیدل چلنا مشکل ہے، ابو بکر کتنی محبت کرتے کہ نبی کو کاندھے پر اٹھا کر چڑھائے۔ کتنی محبت ابو بکر صدیق نے نبی سے کیا ہے۔ ہٹا کٹا نوجوان اس پر چڑھنے میں دشواری ہوتی ہے، مگر وہ ابو بکر تیری عظمت پر قربان، تیری صداقت پر قربان، تیری محبت پر قربان، کہ ابو بکر نے نبی کو اپنے کاندھے پہ اس غار پہ چڑھایا، اور چڑھایا نہیں بلکہ جب اس غار پہ پہنچے، آپ سنے ہوں گے کہ مکڑیوں نے جالا لگا دیا، کبوتری نے انڈے دے دی، سرکار اس جگہ ہے،
تو ابو بکر صدیق کے دل میں ذرا سا یہ پیدا ہوا کہ کافر تو طاق میں ہے کہ مل جائے تو ختم کر دو. تو اب دل میں عجیب سی کیفیت تھی کہ کہیں کافر دیکھ نہ لے. تو اب قرآن پاک حوالہ فرماتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. ایک نے دوسرے سے کہا، یعنی ایک دوسرا کون ہے؟ اس میں میرے سرکار موجود ہے، حضرت ابو بکر صدیق موجود ہے. سرکار نے ابو بکر صدیق سے فرمایا ثانی اثنین، یعنی ایک نے دوسرے سے اپنے صاحب سے، اس یقول لصاحبہ اپنے صاحب سے فرمایا، کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کرو ہمارا پروردگار ہمارے ساتھ میں ہے. اور جس کے ساتھ جس کا پروردگار رہتا ہے اس کو پھر کسی چیز کا خوف کیا ہو سکتا ہے. تو وہ ابو بکر صدیق جن کی صداقت اور جن کی صحابیت کا ذکر قرآن میں ہے. ایک فضیلت یہ ہے. دوسری فضیلت ابو بکر صدیق کی یہ ہے کہ میرے سرکار فرماتے ہیں کہ جتنا مال ابو بکر کے مال نے ہم کو نفع پہنچایا کسی اور کے مال نے اتنا نفع نہیں پہنچایا. جتنا مال ہم کو نفع دیا ابو بکر کے مال نے، اس سے زیادہ کسی کے اور مال نے نفع نہیں پہنچایا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے لیے اپنے ہر چیز کو قربان فرما دی. میرے مصطفیٰ جان محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کتنی محبت فرماتے ابو بکر صدیق سے، اتنی الفت کرتے، اتنی محبت کرتے. میرے سرکار فرماتے ہیں کہ جیسا میرا یار میرا ساتھی ابو بکر ہے، کسی اور نبی کو ایسا ساتھی نہ ملا، ایسا ساتھی نہیں ملا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش قریش میں ہوئی، بنی قریش میں، اور 5ویں پشت سے میرے سرکار تک آپ کا سلسلہ نسب ملتا ہے. 5ویں پشت سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 2.5 سال بعد حضرت ابو بکر صدیق پیدا ہوئے. 2.5 سال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق پیدا ہوئے اور بچپن ہی سے سرکار سے دوستی تھی. اب جس کی دوستی بچپن سے ہو، بتا جس نے نبوت کو اعلان کرنے سے پہلے جس نے مصطفیٰ کے کیریکٹر کو دیکھا ہو، مصطفیٰ کے کردار کو دیکھا ہو، مصطفیٰ کے رہن سہن کو دیکھا ہو، مصطفیٰ کی امانت کو دیکھا ہو، مصطفیٰ کی صداقت کو دیکھا ہو، بتا جب میرے سرکار نے فرمایا انا خاتم النبیین تو پھر ابو بکر صدیق کی محبت کا عالم کیا ہوگا، پھر ابو بکر صدیق کی الفت کا عالم کیا ہوگا. فرماتے ہیں میرے سرکار تو حضرت ابو بکر صدیق پیدا ہوئے میرے سرکار کے 2.5 سال بعد، اور پیدا ہوئے تو زمانہ جاہلیت تھا، لوگ شراب نوشی عام تھی، لوگ شراب پیا کرتے تھے، بتوں کو سجدہ کیا کرتے تھے. لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے آقا میں نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا، زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا، نہ میں نے کبھی شراب کو ہاتھ لگایا، کیونکہ جب انسان شراب پی لیتا ہے تو اس کا عقل و توازن کھو جاتا ہے. وہ انسان حالت نشے میں کوئی ایسا فیل کر جاتا ہے جو اس کو نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کہا کہ لوگوں، خاص کر کے حال یہ ہوتا ہے کہ لوگوں نشے کی حالت میں گھر میں مت جانا، کیونکہ نشے کی حالت میں جب انسان نشے میں ہوتا ہے پھر اس کو دین و دنیا کا خیال نہیں رہتا. اس وقت زبان سے ایسے کلمات نکل جاتے ہیں جس کلمات کی وجہ سے اس کا ایمان بھی چلا جاتا ہے، اور نکاح والا ہو تو بیوی بھی نکل جاتی ہے. اور ایسا نازک رشتہ ہوتا ہے میاں بیوی کا کہ اگر کوئی حالت نشہ میں بھی طلاق دے دیتا ہے تو طلاق ہو جاتا ہے. مگر ابو بکر صدیق کو رب نے اس وقت بھی زمانہ جاہلیت میں بھی شراب نوشی سے پاک رکھا. میرے سرکار فرماتے، سرکار تشریف فرما ہے، ابو بکر صدیق فرماتے یا رسول اللہ میں نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا. تو سرکار فرماتے صدقتا، ابو بکر صحیح کہہ رہا ہے. کتنے خوش قسمت ہے جس کی تعریف مصطفیٰ بیان کر رہا ہے، جس کی تعریف سرکار فرما رہے وہ ابو بکر صدیق ہے. فرماتے حضرات جب انسان شراب پیتا ہے عقل و توازن کھو جاتا ہے. ایک صحابی رسول حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک شخص ہے نا، ایک شخص شراب کے نشے میں ہے اور نشے میں بے ہوش پڑا ہوا ہے، لیکن زبان سے اللہ کا ذکر کیے جا رہا ہے، اللہ اللہ کرے جا رہا ہے. حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی نے جب اتنا دیکھا تو پانی لیے اور اپنے کپڑے سے اس کے منہ کو پوچھ ڈالا، کیونکہ حالت نشے میں ہے لیکن ذکر رب کا کر رہا ہے. حضرت سری سقطی فرماتے ہیں میں فجر کے وقت میں گیا تو مسجد کے سب سے پہلے صف میں اس کا دیکھا، مسجد کے پہلے صف میں اس آدمی کو دیکھا. فرماتے کیا حال ہے تیرا؟
کہا کہ میں شراب کے نشے میں تھا، سری سختی رحمت اللہ تعالیٰ نے میرے چہرے کو دھویا، جب میرا نشہ اترا ہے تو لوگوں نے کہا تجھے معلوم ہے تیرے چہرے کو کس نے دھویا ہے؟ اپنے وقت کے ولایت کے تاجدار سری سختی نے دھویا ہے، اور اللہ تیری زبان سے کلمہ طیبہ جاری تھا۔ جب میں نے اتنا سنا تو اللہ اکبر، میں نے اسی دن سے توبہ کیا کہ آج کے بعد میں کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اور جب شراب کو ہاتھ نہیں لگایا اللہ نے اس کو ولیوں کے صف میں عطا فرما دیا ہے۔ اللہ پتہ یہ چلا کہ جب انسان اس چیز سے دور ہو جاتا ہے اللہ اس کے مقام کو کتنی بلند کرتا ہے۔ اور ابو بکر صدیق وہ ہے جس نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ تیسری فضیلت حضرت ابو بکر صدیق کی یہ ہے، کسی کا ایک پشت صحابی ہے، صرف وہ صحابی ہے، کسی کا باپ صحابی ہے، بیٹا صحابی ہے، کسی کا 3 پشت صحابی ہے، مگر ابو بکر صدیق وہ ہے جس کا 4 پشت صحابی ہے۔ ایک تو ان کے باپ جس کا نام ابو بکر ابن قحافہ، باپ کا نام قحافہ، یہ خود صحابی رسول ہے، بیٹا ابو بکر صدیق صحابی رسول ہے، آپ کا بیٹا ابو حضرت عبد الرحمن صحابی ہے، ان کا بیٹا خود صحابی ہے، 4 پشت تک صحابی ہے، اسی کو صحابہ حضرت ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ جن کے ایک گھر میں حافظ قرآن ہو جائے، جس کے ایک گھر میں اگر عالم دین ہو جائے، شہید ہو جائے، تو اللہ اس کے مقام کو کتنا بلند کرتا ہے۔ فرماتے کسی کے گھر میں کوئی حافظ قرآن ہو جائے تو پورے گھر والوں کو اللہ جنت عطا فرما دیتا ہے، کسی کے گھر میں کوئی عالم دین ہو جائے اللہ ان کے رشتہ داروں کو بھی جنت عطا فرما دیتا ہے۔ کسی نے اگر اس عالم دین کو ایک گلاس پانی بھی پلایا اس کے صدقے سے اللہ اس کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ مگر قربان جاؤ جس کے گھر میں باپ بھی صحابی ہے، جس کا بیٹا بھی صحابی ہے، جس کا پوتا بھی صحابی ہے، جس کا پر پوتا بھی صحابی ہے، بتاؤ اس کے جنت کا عالم کیا ہوا ہوگا۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے فضیلت عطا فرمائی، اتنا مقام عطا فرمایا حضرت ابو بکر صدیق کا، اس لیے کہ وہ ذات بابرکات ہے جس کو افضل البشر بعد الانبیاء کہا جاتا ہے۔ نبیوں کے بعد اگر کسی کا مرتبہ بڑا ہے تو وہ ابو بکر صدیق کا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر، اگر کوئی اور تعریف کرے تو بیان ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی رسول ہے۔ حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں آگے تھا، نظر نہیں تھی حضرت ابو بکر صدیق پیچھے پیچھے تھی، اور جب پیچھے پیچھے تھے تو سرکار نے فرمایا ابو دردہ رک جا، میں رکا۔ حضرت ابو دردہ فرماتے رک گیا، سرکار کے بارگاہ میں یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا جب تم چلو نا تو آگے پیچھے دیکھ لیا کرو، تیرے پیچھے اگر ابو بکر ہے تو اس کو آگے کر دیا کرو۔ حضرت ابو دردہ کون ہے؟ صحابہ رسول کون ہے؟ وہ لوگ ہیں جو بدری صحابی ہے، اور بدری صحابی کے لیے جنت واجب ہے، لیکن پھر بھی فرماتے ہیں کہ جنت واجب بھلے ہو جائے مگر میرے ابو بکر کے آگے نہ بڑھنے کی کوشش کرنا، میرے ابو بکر سے آگے مت بڑھنا۔ گویا صحابہ کو سرکار نے یہ درس دے دیا کہ صحابہ جب بھی چلنا ابو بکر کے پیچھے پیچھے چلنا، منزل وہی ملے گی جہاں ابو بکر ملیں گے، ابو بکر ملیں گے وہی منزل ملے گی۔ میرے سرکار فرماتے ہیں جس کے اندر نیکیوں کی 360 خصلتیں ہو وہ جنتی ہے، نیکیوں کی 360 خصلتیں ہو وہ جنتی، سرکار فرماتے ہیں۔ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر صدیق فرماتے ہیں یا رسول اللہ ان 360 نیکیوں میں ابو بکر کا بھی کوئی نیکی ایسا ہے؟ تو سرکار فرماتے ہیں میں 360 نیکیوں کو دیکھتا ہوں، تمہاری نیکیوں کو دیکھتا ہوں تو دیکھتا ہوں دونوں کو برابری کرتا ہوں، تو کوئی نیکی ایسا ہی نہیں ہے جو ابو بکر سے شروع نہ ہوتی ہو۔ اللہ اگر 360 میں سے ایک نیکی ہو جائے وہ جنتی ہے، اور ابو بکر وہ ہے جو 360 نیکیوں کو اپنے اندر جمع کر کے بیٹھا ہے، بتا اس کی جنت کا عالم کیا ہوا ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تعریف کون بیان کر رہے؟ میرے مصطفیٰ بیان کر رہے۔ اللہ اکبر، اگر کوئی بات اور تعریف کرے، ایک دن جلیل القدر سرکار تشریف فرما ہے، صحابہ کی انجمن لگی ہوئی ہے، جب صحابہ کی انجمن لگی ہوئی تو سرکار اتنے میں جبریل امی حاضر ہوئے، میرے سرکار نے فرمایا جبرائیل آسمان دنیا میں میرے صحابہ کا مقام کیا ہے ذکر کرو۔ گویا موضوع سرکار دے رہے ہیں، بیان کرنے والا جبرائیل ہے، سرکار بیان کرنے کے لیے کہہ رہے کہ اس موضوع پر خطاب کرو، تقریر اس موضوع پر کرو، میرے صحابہ کی فضیلت بتاؤ۔ کس صحابہ کی فضیلت؟ نظر پڑی عمر ابن خطاب پر، میرے سرکار نے فرمایا میرے عمر کی فضیلت آسمان پر کیا ہے بتاؤ، عمر کی فضیلت۔ تو میرے سرکار جب اتنا سنا جبرائیل نے تو عرض کرتے آقا حضرت عمر کی فضیلت پر اگر ذکر کیا جائے تو مجھ کو 950 سال لگیں گے، 950 سال لگیں گے۔ کتنے سال؟ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر تھی 950 سال،
فرماتے اتنی عمر لگے گی اگر عمر کی فضیلت بیان کی جائے. ایسا میرے سرکار اگر ذکر کرنا تھا تو ابو بکر کا کر دیتی, عمر کے بارے میں کیوں کہا؟ گویا پتا چلا کہ جن کا ذکر جبرائیل کرے اس کو عمر کہتے ہیں, اور جس کا ذکر مصطفیٰ کرے اس کو ابو بکر کہا کرتے ہیں. جس کا ذکر مصطفیٰ کرے اسے ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے. اب سرکار ابو بکر کی تعریف بیان کر رہے ہیں. بیان کرنے والا کوئی اور ہو, ہم جیسے ادنا سے ابو بکر کی ذات کو بیان کیا کر سکتا ہے؟ بیان جس کو میرے مصطفیٰ کر رہے ہیں. سرکار تشریف فرما ہے, نماز کے بعد صحابہ کی انجمن لگی, سرکار تشریف فرما ہے. میرے سرکار نے فرمایا آج کوئی ہے جس نے روزہ رکھا ہے؟ جبکہ رمضان کا مہینہ بھی نہیں تھا. سب ایک دوسرے کا منہ تاکنے لگے. اتنے میں ابو بکر کھڑے ہو گئے, عرض کرتے یا رسول اللہ میں نے آج روزہ رکھا ہے. روزہ رکھا, نفلی روزہ تھا. ابو بکر فرماتے میں نے روزہ رکھا. تعریف بیان کر رہے مصطفیٰ, گویا بتا رہے کہ میرے ابو بکر کے اندر کتنی خوبیاں ہے. عرض کرتے تھوڑی دیر ہوا, میرے سرکار نے فرمایا کوئی ایسا ہے جس نے آج مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ صحابہ خاموش ہے. پھر ابو بکر کھڑے ہوئے, عرض کرتے آقا میں نے کھانا کھلایا, میں نے کھانا کھلایا ہے. ابھی سرکار تشریف فرما ہے. پھر سرکار نے فرمایا کوئی ایسا ہے جس نے آج جنازے کو کاندھا دیا ہے؟ سب خاموش تھے. پھر ابو بکر کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ میں نے کاندھا دیا ہے. سرکار ایک ایک کا ذکر فرماتے ہیں. ہر بات میں ابو بکر کھڑے ہوتے ہیں. گویا پتہ یہ چلا کہ تعریف مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے کہ صحابہ دیکھو میرا ابو بکر کیسا ہے, کہ ہر نیکیوں کے جامع کا نام ابو بکر صدیق ہے. ہر نیکیوں اور ہر خوبیوں کے جامع کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرات محترم, یہ ذات ابو بکر صدیق کے ہے. گویا جس کی تعریف مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں, جس کی تعریف میرے سرکار بیان کر رہے ہیں, اس ابو بکر صدیق کے مرتبے کا عالم کیا ہوگا. قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ نازل ہوئی اور وہ قرآن پاک کی سب سے آخری آیت ہے, اترنے کے اعتبار سے, قرآن کے اعتبار سے نہیں, اترنے کے اعتبار سے. اور وہ قرآن کی آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. قرآن پاک کی آیت کریمہ اترنے میں سب سے آخری ہے. گویا رب ارشاد فرماتے میرے محبوب ہم نے تمہارے دین کو آج مکمل کر دیا, تمہارے دین کو مکمل کر دیا. اور یہ کب نازل ہوئی؟ جس دن نازل ہوئی اس دن صحابہ نے عید منائی ہے, خوشی کا دن تھا. فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا تو مکے کے کافر کہنے لگے یار تمہارے درمیان ایک ایسی آیت کریمہ نازل ہوئی نا, اگر وہ آیت کریمہ ہمارے مذہب میں نازل ہوتا تو ہم اس دن عید کا دن مناتے. تو حضرت عمر بن خطاب فرماتے تم مناؤ گے, ہم نے تو عید کا دن منا لیا ہے. اس لیے کہ جس دن یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وہ جمعہ کا دن تھا, اور جمعہ کے دن مسلمانوں کی عید کا دن ہوا کرتا ہے. عرض کرتے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ خوشی منانے لگے, صحابہ مسکرانے لگے, ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے. جیسے عید کا دن ہوتا ہے تو مبارکباد دیا کرتے ہیں, گلے ملا کرتے ہیں, تو گلے ملا کر ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے. لیکن ابو بکر وہ تھا جو کوئی کونے میں آنسو بہا رہا تھا. عمر ابن خطاب, علی مرتضی, حضرت عثمان غنی نے پوچھا ابو بکر آج تو خوشی کا دن ہے, رو کیوں رہے ہو؟ کہا تجھے پتا نہیں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے الیوم اکملت لکم دینکم, اللہ نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. یہ تو تم سمجھ گئے کہ آج دین مکمل ہو گیا. پتہ یہ چلا کہ جب تک سرکار تھے تو ہم کو دین سکھا رہے تھے, اب جب مکمل ہو گیا تو ہمارے درمیان سے سرکار کے رخصتی کا وقت بھی آ چکا ہے. تبھی تو میرے سرکار فرماتے ہیں اگر میرے علم کی وراثت اگر کسی کو رب نے عطا کیا ہے تو ابو بکر کو عطا کیا. علم کے وارث اگر کوئی ہے تو ابو بکر صدیق ہے, جس نے مصطفیٰ کو جتنا سمجھا کسی اور نے نہ سمجھا. میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ ذکر فرماتے, ایک عورت آئی ہے سرکار کی بارگاہ میں, آنے کے بعد ایک مسئلہ پوچھا, سرکار کی بارگاہ میں مسئلہ پوچھا, میرے سرکار نے جواب دیا. پھر عرض کرتے آقا اگر کوئی مسئلے کی ضرورت پڑے اگلے سال آؤں, اگر آپ نہ ملے تو پھر کس کے پاس جاؤں؟ میرے سرکار فرماتے اگر میں نہ ملوں تو ابو بکر سے مسئلہ بیان کر لینا, میرا مسئلے کا جواب ابو بکر صدیق عطا کرے گا. کتنے خوش قسمت ہے جس کی تعریف مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں, جس کی فضیلت مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں. آخری وقت ہے میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا, سرکار آخری ہے. فرماتے میرے سرکار نے فرمایا ابو بکر صدیق سے کہو کہ مصلی امامت کو سنبھال لے. یعنی سرکار نے اپنے وقت میں حضرت ابو بکر صدیق کو مصلی امامت پر کھڑا کیا.
صاحب میرے سرکار تشریف فرما ہوئے، 2 رکعت نماز ہو چکی تھی، غالباً 2 رکعت یا 3 رکعت بھی ہو چکی تھی، سرکار تشریف لے کر آئے تو صحابہ کو پتہ چلا سرکار آئے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق امامت کر رہے ہیں، فرماتے اتنے میں سرکار جب آئے تو پتہ چل گیا حضرت ابوبکر صدیق کو، حالت نماز ہی میں حضرت ابوبکر صدیق پیچھے ہٹ گئے، اور پیچھے ہٹنے کے بعد سرکار آگے پڑھے اور نماز کو مکمل کروایا۔ اللہ اللہ، یہ شان ابوبکر صدیق کی، جس کے رہتے ہوئے ابوبکر صدیق نے نماز پڑھائی ہے، وہ ذات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو کیا شان ہوگی ابوبکر صدیق کی۔ اس دار فانی سے جب رخصت ہوئے، میرے سرکار رخصت ہوئے، تو سب سے زیادہ غمگین ابوبکر صدیق ہوئے۔ حالت یہ تھی کیونکہ اس کے بعد سرکار نے ان کو ہر چیز عطا کیا، مسجد سرکار کے وصال کا وقت ہوا نا، تو مسجد نبوی کے جتنے طرف تھے چاروں طرف دروازے تھے، ہر دروازے سے کسی صحابی کا دروازہ تھا، وہ ڈائریکٹ کھلتے تھے، مسجد میں آ کے نماز ادا کرتے تھے۔ لیکن جب سرکار کے وصال با کمال کا وقت ہوا نا، تو تمام کے دروازوں کو بند کر دیا سوائے ابوبکر صدیق کی، کہ سب اپنے دروازے سے ڈائریکٹ مسجد میں نہ آئے، مگر ابوبکر صدیق کا دروازہ بند بھی نہ کیا جائے۔ میرے سرکار نے یہ کہہ کے بتا دیا کہ ابوبکر وہ ہے جو میرے بعد خلیفہ بنایا گیا ہے، اور ابوبکر صدیق کی تاریخ میرے مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں۔ حضرات محترم، جب ابوبکر صدیق خلافت پر فائز ہوئے، خلیفہ بنے، خلیفہ بننے کے بعد ایک دن آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں نا، آنکھ لگی ہوئی ہے، رات کا وقت ہے، سرکار خواب میں تشریف لے کر آئے، اور تشریف لے کر آنے کے بعد میرے سرکار نے فرمایا ابوبکر تم کو میری یاد نہیں آتی، میں چاہتا ہوں کہ میں تم مجھ سے ملاقات کری۔ اللہ اللہ، اتنا کہنا تھا، ابوبکر صدیق حالت نیند میں آنسو بہا رہے، اور جب سرکار سامنے آئے تو سرکار کے ہاتھ مبارک کو مصافحہ دیا، عرض کیا کہ آقا جب آپ وصال آپ کے بعد میں اگر چلے جاؤں تو پھر خلیفہ کس کو بنایا جائے؟ میرے سرکار نے فرمایا خلیفہ عمر کو بنا دیا جائے، کیونکہ اب میں تجھ سے مشتاق ہوں، تیری دیدار کا مشتاق ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق جب رونے لگے نا، تو تمام گھر والے بیدار ہو کر ان کے قریب آ کر سب رونے لگے، مگر ابوبکر صدیق نیند میں ہے، حالت نیند میں آنسو بہا رہے ہیں۔ جب آنکھ کھلی تو آنسو کے قطرے جاری تھے۔ اللہ اللہ، پتہ یہ چلا، صحابہ کو بلایا، صحابہ کو بلانے کے بعد میرے حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا آج کے بعد میں عمر کو خلیفہ بناتا ہوں، آج کے بعد اگر خلافت کا کوئی حقدار ہے تو عمر ابن خطاب ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق آخری تیاری کر رہے جانے کی، تو حضرات محترم آج ہوتا ہے نا لوگوں کا مار کے کھا جانے والا، حضرت ابوبکر صدیق بیت المال کے خلیفہ، بیت المال کا متولی ہونے کے باوجود جب آپ کی آخری وصال آیا تو آپ کے پاس کیا تھا؟ ایک اونٹنی تھی اور ایک پیالہ تھا۔ فرماتے اپنی بیٹی عائشہ صدیقہ سے فرماتی ہیں اے میری بیٹی عائشہ صدیقہ، میرے وصال کے بعد اس اونٹنی کو اور اس پیالے کو بیت المال میں جمع کر دینا، اور جتنا مال میں نے اب تک کھایا ہے میرے ایک زمین کو بیچ دینا اور بیت المال کا صدقہ عطا کر دینا، بیت المال کو بس پورا پیسہ دے دینا۔ پتہ یہ چلا جب اتنا کا حضرت عمر ابن خطاب آنسو بہانے لگے کہ ایسی خلافت کوئی اگر کر سکتا ہے تو ابوبکر، اس کے بعد وہ خلافت کا معاملات یہ ہے کہ اس کے بعد کوئی ایسی خلافت کر نہیں سکتا جو ابوبکر صدیق نے کیا ہے۔ حضرات محترم، یہ ذات بابرکات ابوبکر صدیق کی جس نے دنیا میں رہ کر یہ بتا دیا کہ نبی سے محبت کیسی کی جائے، نبی سے الفت کی جائے۔ حضرت جب انتقال کا وقت قریب آیا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بلایا، حضرت علی سے فرمایا علی جس طرح تو نے میرے نبی کو غسل دیا ہے آج تو مجھے بھی غسل ادا کرنا، جس طرح تو نے کفن پہنایا تھا میرے مصطفیٰ کو کفن مجھے بھی دینا۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سے فرماتی ہے اے عائشہ یہ بتاؤ نبی کو کتنا کفن دیا گیا تھا؟ حضرت عائشہ نے بتایا، فرماتے مجھے بھی اسی طرح کفن دینا۔ کفن کا کپڑا جو تھا وہ میلا تھا، عرض کرتے ابا جان آپ خلیفہ المسلمین ہے اور یہ میلا کپڑا، کہا کہ زندوں کا زیادہ حق ہوا کرتا ہے مرنے کے بنسبت۔ اللہ اللہ، حضرت ابوبکر صدیق دار فانی سے کچھ فرماتے ہیں تو نصیحت یہ کرتے ہیں کہ جانا میرے سرکار کے روضے کے پاس رکھ دینا جنازہ، سرکار سے اجازت طلب کر دینا، اگر سرکار کا دروازہ خود بخود کھل جائے تو اندر دفن کرنا، ورنہ جنت البقیع میں مجھے دفن کر دینا۔ فرماتے ہی گئے، جب آپ کے جنازے کو تیار کر کے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم عرض کرتے ہیں کہ آقا آپ کا یار غار ابوبکر صدیق آپ کے بازو میں دفن ہونے کی اجازت طلب کرتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کا بیان ہے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ سرکار کے روضے سے جواب آیا کہ حبیب کو حبیب کے پاس آ کر دفن کر دیا جائے۔ اللہ اللہ، یہ ذات ابوبکر صدیق کی ہے کہ سرکار نے اپنے روضے سے جب آواز لگایا تو اس وقت جتنے صحابہ تھے سب نے اس کو سنا، تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم
عالم سے چھپ جانے والے وہ ذات ابو بکر صدیق کی ہے جو دنیا میں جب تک رہے، پیدائش سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر بڑھاپا تک، یہاں تک کہ آج قبر میں بھی مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ اے ابو بکر تیری صداقت کو سلام ہے، اے ابو بکر تیری خلافت کو سلام ہے، اے ابو بکر تیری محبت کو سلام ہے۔ اور کتنی محبت ابو بکر صدیق نے مصطفیٰ سے کی ہے۔ فرماتے ہیں میں اور افضل البشر بعد الانبیاء ایسے نہیں کہا جاتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا بیٹا جس کا نام حنفیہ ہے، حنیفہ ہے، حنیف ہے، اس نے پوچھا ایک مرتبہ اے میرے ابا جان علی کرم اللہ وجہ یہ بتا دیا جائے کہ نبیوں اور رسولوں کے بعد اگر سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہے؟ تو حضرت علی فرماتے اگر کسی کا مرتبہ سب سے بڑا ہے تو وہ ابو بکر صدیق کا مرتبہ بڑا ہے۔ پھر فرماتے اس کے بعد کس کا ہے؟ کہ عمر ابن خطاب کا ہے۔ پھر کس کا ہے؟ کہ عثمان غنی کا ہے۔ حضرت علی نے پہلے جواب دے دیا۔ آج اگر کوئی علی کی محبت میں ابو بکر سے عداوت کرے تو سمجھ لینا کہ وہ قرآن کی مخالفت کرتا ہے، اور قرآن کی مخالفت کرنے والا کبھی جنتی نہیں ہو سکتا۔ حضرت صدیق اکبر نام تو عبداللہ ہے، میرے سرکار نے صدیق کا خطاب عطا فرمایا، اس کو عتیق کا خطاب عطا فرمایا۔ ابو بکر کا ایک لقب عتیق ہے، عتیق کے معنی آزاد، جس کو رب نے جہنم سے آزاد کر دیا اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ بس یہ آخری واقعہ سن لو، میرے سرکار دو عالم ایک جنگ سے واپس ہو رہے ہیں، اور صدیق ایسے نہیں ہوتا، صداقت کا تاجور کوئی ایسے نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق ایک مرتبہ سرکار جب آ رہے ہیں تو سرکار پہلے ہیں، تو ایک عورت تھی جس کا بیٹے کا اس جنگ میں شہید ہو گیا، سرکار تشریف فرما ہے، اور جب تشریف فرما ہے تو سرکار سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ سرکار سمجھے کہ اگر بتا دوں تو اس کے دل میں ٹھیس پہنچے گی، کہا میرے بعد پیچھے علی آ رہے ہیں، علی سے پوچھ لینا وہ بتائے گا۔ علی جب آئے تو علی سے بھی وہ عورت نے وہی سوال کیا میرا بیٹا کہاں ہے؟ علی سوچے کہ جب مصطفیٰ جواب نہ دیا اس کے قلب کی وجہ سے تو پھر میں کیسے جواب دے سکتا ہوں؟ حضرت علی فرماتے میرے پیچھے عمر آ رہے ہیں، عمر سے پوچھ لینا۔ عمر آئے، عمر نے بھی وہی جواب دیا۔ اتنے میں کہا عثمان آ رہے ہیں، عثمان نے جواب دیا۔ ایک کے بعد دیگر سب جواب دیتے رہے، مگر جنگ میں جب آخری میں آنے والا وہ ابو بکر صدیق ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب کہا سب نے تو حضرت ابو بکر صدیق آئے، وہ عورت نے وہی سوال کیا میرا بیٹا کہاں ہے؟ اتنا کہنا تھا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں جس کا جواب مصطفیٰ نہ دے، جس کا جواب علی نہ دے، جس کا جواب ابو بکر عمر نہ دے، اب ابو بکر کیسے دے سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے تیرا بیٹا پیچھے آ رہا ہے۔ اللہ اللہ، جب رب نے اتنا سنا ہے تیرا بیٹا پیچھے آ رہا ہے جس کا بیٹا شہید ہو گیا، رب نے فرمایا جبرائیل جاؤ جاؤ اور صدیق کی زبان سے جو صداقت کا جملہ نکلا ہے اس کو مایوس مت کرنا، اس کے بیٹے کو زندہ کر کے پھر سے واپس کر دیا جائے۔ وہ ابو بکر صدیق ہے جن کی زبان سے جو نکل جاتا ہے وہ صداقت بن جایا کرتا ہے۔ گویا رب کو یہ گوارا نہیں کہ جب ابو بکر نے کہہ دیا تیرا بیٹا پیچھے آ رہا ہے تو گویا رب بھی چاہتا ہے کہ ابو بکر کے جملے کا احترام کر لیا جائے، اس کے بیٹے کو پھر سے زندہ کر کے بھیج دیا جائے۔ اے ابو بکر تیری صداقت کو سلام ہے، اے ابو بکر تیری صداقت کو سلام ہے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔